ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ پاک نہیں بھولتا، نہ تو اپنی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ بدلا بدلا سا ہے مزاج، کیا بات ہو گئی؟ شکایت ہم سے ہے یا ملاقات کسی اور سے ہو گئی؟ مشکل اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، انسان کو بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ محبت کرتے وقت تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر جب ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو مجبوری کا رونا رو دیا جاتا ہے، تو پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے اور دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ کچھ غیر ایسے ملے جو مجھے اپنا بنا گئے، کچھ اپنے ایسے ملے جو غیر کا مطلب بتا گئے۔ عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم، کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے، تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گر گراتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جب میاں اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پیاس لگی تھی غضب کی، مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے اور نہ پیتے تو بھی مر جاتے۔ بس یہی ہے، زندگی بھر کے مسئلے حل نہ ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی، نہ خواب پورے ہوئے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ آپ کو پتہ ہے سچی محبت کیا مانگتی ہے؟ مخلصی، بھروسہ، نکاح اور آپ کا وقت۔ ہونے والے خود ہی اپنے ہو جاتے ہیں، کسی کو کہہ کے اپنا نہیں بنایا جاتا۔ مجھے پسند ہے اپنے آپ سے ہی خوش ہونا، مجھے ڈر لگتا ہے تعریف کرنے والوں سے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اس کو سکون میں رکھنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں آپ کا حسین ہونا ہی کافی ہے، تو یہاں بہت حسینائیں ایسی ہیں جو طلاق شدہ ہیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ کسی سے کیا ہی لڑیں گے کہ اپنے آپ سے ہم کئی برس سے بنا بات کے لڑے ہوئے ہیں۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے اور اگر زبان سے تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہی اصلی مرد ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے، اپنی باتوں سے اور رویوں سے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ الحمدللہ، اللہ نے ایک ایسے شخص سے ملایا ہے جس کی خواہش اب صرف دنیا میں ہی نہیں
بلکہ جنت میں بھی ہے۔ کمال کا شکوہ کیا آج مجھ سے خدا نے، مانگنے ہی آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کر لیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دل کو سمجھنے والے صرف نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلا تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ تم سانس ہو باسلسلہ تا ازل، تجھے لیتے رہیں گے، جیتے رہیں گے۔ مل جائے جو تیری قربت کے کچھ لمحے، باقی کی ساری زندگی میں خیرات کر دوں۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی، اور جب میرا رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو، پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی۔ جب سجدوں میں آنکھیں بھیگنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ من چاہی عورت کی توجہ تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ جب ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، آزاد محسوس کر رہی ہے، تو پھر تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دے گی۔ خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائیں تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ ایک عورت کی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تک عورت کو مرد کا سچا پیار ملتا ہے تب تک وہ جوان ہی رہتی ہے۔ عورت کے چہرے کی مسکراہٹ اور چہرے کا نور اس بات کی گواہی ہے کہ کوئی مرد اس سے بے شمار پیار کرتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، پھر ناممکن بھی ممکن ہے۔ اب بھی کی یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہوگی، صحیح وقت کا صبر کے ساتھ انتظار کرو، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ جانتے ہیں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، ہم تو تم پر مرتے ہیں، اب آپ پر فرض ہے ہمیں زندہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات اس وقت بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ پوچھا گیا انسان کب برا بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ ایسے شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو سید و سردار بناتی ہیں: عفت، پاک دامنی، ادب، سخاوت، عقل۔ کسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف ہی دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے،
اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف زبان پر رہتا ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ اسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اول ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کا جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ لوگ تم سے کتنا خوش ہیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیارات ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا اصل مردانگی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بدل دیا ہم نے ناراض ہونے کا طریقہ، روٹھنے کی بجائے اب تھوڑا سا مسکرا دیتے ہیں۔ بہت ناز تھا مجھے اپنے چاہنے والوں پر، میں عزیز سب کو تھا مگر ضرورتوں کے لیے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ذرا سوچو، زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ کسی کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میں جب بھی تمہیں سوچوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ
تمہارے لیے دعا کرنا مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اور پھر ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر من پسند شخص سے رابطہ ختم ہو جائے تو ہماری سانس رک جائے گی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سر سے چادر تھوڑی کھینچتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجھی ہو۔ میں نہیں مانتی کہ کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کی خواہش کے بغیر محبت کر سکتی ہے۔ اگر عورت آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ تم انتظار کرنا، میں خدا کو منا لوں گا۔ میں نے کبھی کنجوس کو محبت کرتے نہیں دیکھا۔ محبت تو ہمیشہ سخی لوگوں کے ہاتھوں سے پھوٹتی ہے۔ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو بہت پریشان دیکھا ہے، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق تو ہر جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ نہ جانے اس ایک شخص میں اللہ نے کیسا سکون رکھا ہے، کچھ دیر کی گفتگو سے بگڑی طبیعت سنورنے لگتی ہے۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ اپنی شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی تو اصل محبت ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ کبھی کبھی آپ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک وہ یاد نہ بن جائے۔ کعبے کے چکر لگانے سے انسانوں کے دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ چھوڑو یہ محبت کے قصے، یہ عمروں کا رونا ہے۔ آؤ ہم نماز پڑھتے ہیں اور آخرت سنوارتے ہیں۔ من پسند شخص کا آپ کے لیے فکر مند ہونا دنیا کا سب سے قیمتی احساس ہوتا ہے۔ اجازت ہو تو محبت کر لوں؟ جناب، قسم سے تم پر دل آ گیا ہے۔ صرف 2 ہی وقت تیرا ساتھ چاہیے، ایک تو ابھی اور ایک ہمیشہ کے لیے۔ ایک جملہ میرے میاں کے نام، تمہارے واسطے رکھے ہیں ہم نے 2 تحفے، دل ابتدا کے لیے، جان انتہا کے لیے۔ کوئی عورت محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ اس کو مخلص سمجھیں، پاگل نہیں، ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی۔ دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہی ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ وقت کی باقی ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو کبھی بھرنے والے نہیں ہوتے۔ نہ کوئی تھا ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک اللہ ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم دل کے حسین، تم سمجھے نہیں ہو، تم بھی حسین دل کے نہیں۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اے خدا، تیرا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن مجھے دنیا و آخرت میں وہ شخص چاہیے۔ دنیا ہو یا جنت، ساتھ ہمیشہ تمہارا ہی چاہتے ہیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں۔ زندگی کا کڑوا سچ ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں بھی جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چلاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوسی لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ رشتوں کی مٹھاس نہ ان کا احساس اور نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔
انہیں بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت بڑی دل خراش ہے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ میری زندگی میں ہونے والا سب سے خوبصورت اضافہ تم ہو۔ زندگی میں اگر کبھی ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ محبت گھر سے نکل بھاگتی ہے۔ حقیقت بڑی دل خراش ہوتی ہے۔ انسان وہی ہے جو حقیقت پسند ہو۔ کچھ لوگ اس لیے بھی ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہم سب کو پسند آئے، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ بہت نایاب ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود محبت کا اظہار کرتی ہے۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ اپنی زبان کو نرم کلامی اور سلام کو عام کرنے کا عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ سب سے بڑے جاہل تو وہ ہیں جو ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائیں۔ تمہارے بس کی نہیں ہے محبت، یہ نیلام کرتی ہے۔ میم سے موت، ہے سے حشر، بے سے برباد اور تے سے تباہی سرے عام کرتی ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض سے۔ اتنا خدا نے نہیں آزمایا جتنا لوگوں نے لوگوں کو آزمایا ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، اول رکھا ہے ہر لحاظ سے تمہیں، تم تو ہم میں بھی ہو ہم سے پہلے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر، مر جائے تو کھیل ختم۔ یہ سب شوہر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنا حسین طریقے سے عورت کو دیکھے گا، بولے گا اور سنے گا، عورت اتنی ہی حسین ہوتی جائے گی۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ بات کرنے یا نہ کرنے سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ محبت تو تب ختم ہوتی ہے جب دل کو اس کے بغیر صبر آ جائے اور رہنے کی عادت ہو جائے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے، حرام انسان کو کھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اس کو انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ محبت میں تاج محل بنوانا ضروری نہیں، آپ برتن دھو کر بھی بیوی کا دل جیت سکتے ہیں۔ سر کچلنے کا ہنر رکھیے صاحب، سانپوں کے ڈر سے جنگل چھوڑا نہیں جاتا۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا، اور ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر کچھ خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔
کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ کوئی ملے تو یوں ملے کہ وہ ملے تو سکون ملے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ سب سے بڑا خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ بہترین مرد وہ ہے جو خود سے وابستہ عورت کی بات غیر مردوں سے نہ کرے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں، اب کچھ نہ کہوں تو وہی بہتر لگتا ہے۔ ان کو ہوتا ہے کسی اور سہارے کا یقین، لوگ یوں ہی تو ہاتھ نہیں چھڑاتے ہوں گے۔ من پسند لڑکی سے شادی ہو جائے تو وہ 70,000 حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ زندگی میں ایک مقام پر انسان بے بس ہو جاتا ہے جب کسی کا ہو بھی نہیں سکتا اور اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ یار یہ والا پیار نہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک پل میں اتنی اہمیت دینا جیسے آپ سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ ہے ہی نہیں، اور دوسرے پل پھر ایسے اگنور کر دینا جیسے آپ میٹر ہی نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ بے شک بیوی سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے غصہ، جیسے آنسو، جیسے دل، جیسے محبت اور جیسے قسمت۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ مرد تو جمع یا نفی جانتا ہے، لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ اسے جو دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی، چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو یا پھر دھوکہ۔ اس کا تصور چپ چاپ برستا ہے مجھ پر، میں اس کے بنا ہنس تو سکتی ہوں مگر خوش نہیں رہ سکتی۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، میں ناراض ہوں گی، لڑوں گی، غصہ کروں گی، پھر بھی تم پر واجب ہے میرے نخرے اٹھانا۔ تم ایگو لے کے بیٹھے ہو، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، آزاد محسوس کرتی ہو، تو پھر تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ بہترین مرد وہ ہے جو خود سے وابستہ عورت کی بات غیر مردوں سے نہ کرے۔ بے شک بیوی سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ اچھا مرد تو پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ مرد بہت ضدی اور اڑیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی عورت کو پانے کی ٹھان لے پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، البتہ بے وفائی اسے توڑ دیتی ہے۔ ایسے میں اسے کوئی عورت اسے ڈھنگ سے سمیٹ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا ناراضگی پر ایک دوسرے کو روٹھنا، منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی اصل وفاداری اور محبت ہے۔ نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ جس دن یہ ہم جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلا جیسا رہتا ہے۔ سفر میرا بہت مختصر رہا تمہارے ساتھ، مگر یاد رہے گا تکلیف بن کر عمر بھر کے لیے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ نفرت نہیں ہے کسی سے بھی، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ جس تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور خاوند گھر کا ستون۔ اگر دونوں ہی مضبوط ہو تو گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک حیات کی برائی نہیں کرتے۔ دیر تو لگتی ہے پر سب کو سمجھ آ جاتا ہے کون کیسا ہے، سب نظر آ جاتا ہے۔ دکھاوا کب تک یوں ہی کرتے رہو گے؟ سنا ہے وقت سب کچھ دکھا جاتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ حسین سے حسین عورت بھی اگر زبان دراز ہو تو مرد ایسی عورت سے دور بھاگتا ہے۔ میم کے بعد نون آتا ہے تو محبت کے بعد نکاح آنا چاہیے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینے میں مرنے کی بات کرتے ہیں لوگ۔ آنکھ کے پانی میں اور بارش کے پانی میں فرق صرف جذبات کا ہوتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ پوچھا گیا انسان کب برا بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ مختصر یہ کہ آپ پیارے ہیں، خلاصہ یہ کہ جان سے بھی زیادہ۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ قسم لے لو اگر تم سے زیادہ کسی کو چاہا ہو، میری تو سانس بھی تم ہو اور جان بھی تم۔ اس انسان کا کبھی انتظار مت کرنا جو کسی اور کی محبت میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ وہ اگر لوٹ کر واپس بھی آئے تب بھی اس سے دور ہی رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ اپنی عادت کے مطابق کسی اور کی محبت میں تمہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے ہی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، مگر دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کبھی صلح نہ کرو، کیونکہ دشمن کا عمل وقتی اشتعال کا نتیجہ ہے، مگر دشمن کا ساتھ دینے والے کا عمل باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قدر دو بار کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھو دینے کے بعد۔ دنیا سے دھوکے کھانے کے بعد اپنی زبان کی سختی اپنے والدین پہ مت آزمائیں، بلکہ سیکھیں ان کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں۔ اب نہیں رہی شکایت مجھے
تیرے نظر اندازیوں سے، تو میری جان اوروں کو خوش رکھ، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائیں، غالب قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ جن کو آپ سے تعلق رکھنا دشوار لگ رہا ہو، کوشش کریں ان کی مشکل آسان کر دیں۔ کچھ رشتے انسان خود توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں جواب دینے کو جی نہیں چاہتا، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ محبت چاہے جتنی بھی شدید ہو، یہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے، مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ اگر آپ ابھی تک کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو آ کر آپ کی زندگی بدل ڈالے گا، تو آئینہ دیکھیے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اپنے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ دنیا میں سستا ترین کھلونا انسان کا دل ہے، جس سے کھیل کے توڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نہ بس سکی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کہ جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ کسی بھی تعلق میں دوسرے کو اپنا جیسا ہونے کی توقع نہ کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر چل نہیں سکتے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ محبت چاہے کتنی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، لیکن اگر بزدل شخص سے ہو تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں تم پر مرتے ہیں، ہم نے یوں بھی تو مر جانا ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، وہاں طبیب کیا کرے جہاں تیری گفتگو ہی شفا ٹھہرے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہا جو فوراً نہ ملے وہ کبھی نہیں مل سکتا؟ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی ہی غلطی ہونے کے باوجود آنسو بہا کر مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس شخص سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ غرور کس بات کا ہے صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم کے ایک دن آپ کے پاس ہی واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، پھر بھی بار بار جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے،
عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور اپنی روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ اپنی امید صرف رب سے رکھو۔ انسان کبھی بدل جائیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں، دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ وہ رب جب صبر دیتا ہے نا، خدا کی قسم جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت کو چنو۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہیں، میں نے ماں لکھ دیا۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں وقت بہت ضائع کیا۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا تمہارا وہ بلا وجہ بدل جانا۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ مشکل اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، انسان کو بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بے شک نماز میں دل کا سکون ہے۔ یا اللہ ہمیں 5 گانہ نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک کو ہی پاکیزہ ملتا ہے۔ بندہ مخلص ہو تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ آنسو بہت قیمتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے بہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ یادوں میں تیری یاد تھی، کیا یاد تھی، کچھ یاد نہیں، تیری یاد میں سب کچھ بھول گئے، کیا بھول گئے، کچھ یاد نہیں۔ جب آپ ایک ایسے انسان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس کی لائف میں ہماری کوئی اہمیت ہوتی ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے بات کرے لیکن اس کے پاس ہمارے لیے وقت ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ایک چیز اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ انسان اسی سے بات کرتا ہے جس سے وہ کرنا چاہتا ہو، باقی تو بس لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے وقت نہیں ملتا۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھرے گا۔ عورت کو دنیا کا کوئی کام نہیں تھکا سکتا، لیکن اگر رویوں میں کرواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کے ہار جاتی ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم پھر افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ دوستی کر کے کسی کو دھوکہ مت دینا، دوستی کو آنسوؤں کا تحفہ مت دینا، کوئی تمہیں یاد کر کے روئے، زندگی میں کسی کو ایسا موقع مت دینا۔
دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بس اتنا انتظار رہتا ہے تمہارا، کبھی صبر سے کبھی بے صبری سے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہوئی۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اس کو پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، انسان کب برا بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائے جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اللہ سب کو اچھا ہمسفر نصیب فرمائے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اچھی عادات کی ملکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ کچھ لوگ اپنی آکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے ہی اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ فتح یقینی ہو تو بزدل بھی لڑے گا، لیکن اصل بہادری تو وہ ہے جب ہار یقینی ہو اور تب بھی آپ لڑیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں نا تو اس کی غلطیاں آپ کے جذبات کو کبھی بدل نہیں سکتیں، کیونکہ صرف دماغ ناراض ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی پرواہ کرتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھا دی ہیں، ایک خود میں خوش رہنا اور دوسری اللہ کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھنا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جس کی مثال دے کر تمہیں یہ بتا سکوں کہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، وہ میرے دل کا پسندیدہ شخص ہے، اس کے ذکر پر روح بھی مسکراتی ہے۔ جوانی میں جنازہ نکلنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، ان کے بھی آنسو آ جاتے ہیں جن کو ہمارا جینا اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ کم ظرفوں سے شکوہ کیسا، خاموش رہو، مضبوط رہو۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پر کامل بھروسہ کریں تو اللہ پاک آپ کو وہ تمام مقام عطا کرے گا، زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھل جائیں گے، اور جب میں مر جاؤں تو تم اپنے وقت کا اچار ڈال لینا۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ تم جو کہتے تھے میرا ساتھ اذیت ہے، لو ترک تعلق کیا، کیا اب خیریت ہے؟ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ لوگوں کی اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔
انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن کبھی اس رب کی محبت میں کمی نہیں دیکھی۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ، اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ کتنی عجیب ہوتی ہے انسان کی فطرت، نشانیاں محفوظ رکھ کر انسان کھو دیتا ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ ملے تو ہزاروں لوگ تھے مجھے، پسند وہ آیا جو نصیب میں نہیں تھا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں، دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ پتھر کی ہے دنیا، جذبات نہیں سمجھتی، دل میں کیا ہے یہ بات نہیں سمجھتی۔ تنہا تو چاند بھی ہے ستاروں کے بیچ، لیکن چاند کا درد بے وفا رات نہیں سمجھتی۔ شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں، اب تو آپ نے جو سمجھ لیا وہی ہیں ہم۔ صبر آ جائے تو پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ پتہ ہے جھوٹ سننے کا مزہ تو تب آتا ہے جب آپ کو سچ معلوم ہو۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہیں سب پتہ ہو نا وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا تب صرف اللہ میرا تھا۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ ہمارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، تمہاری ذات سے آگے تو راستہ ہی نہیں، میرا سفر تو تم پر ہی تمام ہوتا ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔